میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے؟ احمدی اور غیر احمدی میں یہ فرق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی، اور قرآن کریم میں بھی سورہ جمعہ میں لکھا ہوا ہے کہ آخری ایک زمانہ آئے گا آخرین کا، اس میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ غیر احمدی بھی مانتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی موعود آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، نیچے کر لو ہاتھ. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان سے آئیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اگر کسی نے زندہ رہنا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ رہنا چاہیے تھا نا. اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو پیارا نبی ہے تو سب سے زیادہ پیارا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. وہ تو زندہ نہیں رہے، وہ تو فوت ہو گئے، تو عیسیٰ کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں تم غلط سمجھے ہو، کسی نے آسمان سے نہیں اترنا، نہ عیسیٰ نے آسمان سے اترنا ہے، اور نہ مہدی کے ساتھ مل کے پھر مسلمانوں کو ہدایت دینی ہے اور عیسائیوں کو قتل کرنا ہے. بلکہ عیسیٰ مسیح اور مہدی ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ہدایت دینی ہے، اور دوسرے مذہبوں کو، عیسائیوں کو اور دوسرے لوگوں کو دلیل سے، آرگیومنٹ سے ان کو رد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی باتوں کو بتانا ہے کہ تمہاری صحیح تعلیم یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اصل تعلیم یہ ہے، اور پھر ساروں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرنا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ مسیح موعود اور مہدی موعود جو آنا تھا وہ آ گیا اور امت میں سے آ گیا، اور حدیث بھی یہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت میں سے ہی آئے گا. تو بخاری میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ میری امت میں سے ہی آئے گا مسیح موعود اور مہدی موعود. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں آیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آنے والا تھا وہ آ گیا، اور مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم ان کو مانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق. غیر احمدی کہتے ہیں نہیں، اس نے تو بھی آسمان سے آنا ہے. بلکہ اب تو یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ وہ 14ویں صدی تو گزر گئی، جو نشانیاں بتائی تھیں وہ گزر گئیں. پھر یہ نہیں کہ یہ فرمایا تھا کہ آئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتائی تھیں، قرآن شریف میں بھی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو اس زمانے میں سواریاں ہوتی تھیں نا، اونٹ پہ سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، ہے نا. وہ فرمایا کہ ساری سواریاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ نئی سواریاں آ جائیں گی، کاریں ہوں گی، جہاز ہو گئے، ٹرین ہوگی. پھر ایک بہت بڑی نشانی بتائی تھی مسیح موعود کی آمد کی کہ سورج اور چاند کو ایکلپس ہوگا، گرہن لگے گا. ٹھیک ہے، اور رمضان کے مہینے میں لگے گا، اور فلاں فلاں تاریخ کو لگے گا. وہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی. تو اس لیے ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیشگوئی کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنا تھا وہ آ چکا. ٹھیک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا تھا اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی وہ آ چکا. ٹھیک، اور ہم نے اس کو مان لیا، اور اب کسی نے اور نے نہیں آنا. دوسرے مسلمان کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ وہ تو آسمان سے آنا تھا. یہ فرق ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے، ہم مسیح موعود کو مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے. ٹھیک، اور ہم یوں نہیں مانتے ہم کہ صرف بغیر دلیل کے ہم مانتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے، ہمارے پاس نشانات بھی ہیں. تو تم نشانات کو بھی یاد کرو، دلیلوں کو بھی یاد کرو. ٹھیک.